وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، فرمائیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو تم پر کتاب میں سے تلاوت کیا گیا ہے، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، وہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حق نہیں دیتے جو ان کے لیے طے کیا جا چکا۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، وہ اور چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ والمستضعفین من الولدان، اور ان کے بارے میں جو بچوں میں سے نادار ہیں۔ وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے عدل پر قائم رہو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کرتے ہو، فإن اللہ کان به علیما، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، اگر کوئی عورت یہ خوف رکھے اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا، عدم توجہی کا، کہ میرا شوہر مجھے وقت باقاعدہ نہیں دے گا، یا میری بجائے کسی اور کی طرف، کسی اور بیوی کی طرف اس کی توجہ مبذول ہو جائے گی زیادہ، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر کے سمجھوتا کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، کچھ وقت کو طے کیا جا سکتا ہے، کچھ مال کو طے کیا جا سکتا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں میں لالچ رکھی گئی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم حسن سلوک کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب جو وہ کل بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے عدل کے حوالے سے کہا تھا، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم بیویوں کے درمیان اگر عدل نہ کرنے سے ڈرتے ہو، تو اب اس عدل کی مزید تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم اختیار ہی نہیں رکھتے، تم سکت ہی نہیں رکھتے کہ اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل رکھ کر سکو، تمہارے پاس اس کی سکت ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم خواہش بھی رکھتے ہو اس کی، یہ دل ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر محبتیں رکھی ہیں، انسٹال کی ہیں، لہذا انسان اسباب کی حد تک تو بہرحال عدل کرنے کی کوشش پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ دل کی محبت کا کیا معاملہ ہو؟ تو فرمایا پورا عدل کرنے کی تو تم سکت ہی نہیں رکھتے، لہذا اگر تم یہ سوچو گے کہ تم 100% عدل کے اس پیمانے پر پورا اترو گے تو پھر کثرت ازدواج کی طرف جاؤ گے، تو پھر یہ ساری زندگی ممکن نہیں ہوگا۔ فرمایا فلا تمیلوا کل المیل، تو بہرحال کسی ایک بیوی کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ، کچھ تھوڑی بہت کمی کوتاہی اگر ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا پورا میلان، تمہاری پوری توجہ ایک پر ہو اور دوسری پر نہ ہو۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، بس تم دوسری کو کسی لٹکائی ہوئی عورت کی طرح چھوڑ دو کہ وہ بالکل معلق ہے، اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنے رویے کی اصلاح کرتے رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں یعنی میاں بیوی جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ دونوں کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے وصیت کی تھی ان کو جن سے تم سے پہلے کتاب ہم نے دی تھی۔ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تمہیں بھی ہماری وصیت یہی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ کا ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز
اور سب خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں اٹھا لے۔ اگر تم فرما برداری نہیں اختیار کرو گے، اگر تم اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کرو گے، تو اللہ اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ریپلیس کر دے، وہ چاہے تو تمہیں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو تمہیں اس منصب سے ہٹا کر کسی اور کو اس منصب پہ فائز کر دے، وہ چاہے تو تمہاری بجائے کسی اور سے دین کا کام لے لے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اس کا دین قائم ہو کر رہنا ہے۔ یہ تو تم اپنی سعادت سمجھو کہ اگر تم سے دین کی کوئی خدمت لے لی جائے تو نہیں کرو گے تو اللہ کے دین کو نقصان نہیں ہے، وہ تمہیں ریپلیس کر دے گا۔ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ ایسا کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا کے ثواب کا، دنیا کے اجر کا طلبگار ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کا بدلہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، عدل کے قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کر، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے، خواہ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جائے، تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے، عدل قائم کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، پھر اگر کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی کتنا مالدار کیوں نہ ہو، اگر اس کے خلاف گواہی جاتی ہے تو تمہارا کام ہے حق کی گواہی پیش کرنا۔ اور اگر کوئی فقیر ہے، غریب ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، اور تو میں اس کے حق میں بات کر دوں، غریب آدمی ہے، تو فرمایا اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے تمہاری نسبت۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو اس معاملے میں کہ تم عدل نہ کرو۔ وان تلووا، اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کرو، او تعرضوا، یا حق سے رخ پھیر لو، فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اب یہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اور بڑی خوبصورت آیت، ہلا دینے والی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انداز خطاب دیکھیے، ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب یہ ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، صرف زبان سے چند کلمات کی ادائیگی نہ ہو بلکہ دل اس کی تصدیق کرتا ہو، دل میں اس کا یقین موجود ہو، ایسے ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اس پر بھی ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو اللہ نے ان سے پہلے نازل کی ہیں۔ ومن یکفر باللہ، اور جس نے اللہ کا کفر کیا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، تذبذب میں زندگی گزارنے والے ہیں، کنفیوژن میں رہنے والے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، جہاں فائدہ دیکھا اس طرف ہو گئے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں اور بڑھ گئے۔ اب ایمان کے دروازے بند ہیں، اب واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے،
لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہو سکتا ایسا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی ہدایت اب ملے گی۔ یہ اتنا ارزاں نہیں ہے، یہ اتنا سستا نہیں ہے، یہ ناقدروں کو نہیں ملا کرتا۔ وہ جو اس ایمان کی قدر نہ کریں وہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے ان منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافقین تو وہ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ آج ہمارے لیے عزت کا مقام کیا ہے؟ بھئی فلاں دنیا کی قوم جو ہے نا وہ تعریف کر رہی ہے، فلاں نے جو ہے نا وہ کتاب لکھ دی ہے کہ یہ بڑی اچھی قوم ہے، مسلمان بہت اچھے ہیں، فلاں جگہ پر بھی ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں، فلاں ہمارے اتحادی بننے کو تیار ہیں، فلاں کو دیکھو ہماری تعریف کر رہا ہے۔ کیا عزت کا معیار مسلمانوں کے لیے یہ رہ گیا؟ کیا میری زندگی میں میرے لیے عزت کا معیار اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا ہے؟ وہ شخص جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں، لشکر باہر کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں جا رہا ہوں ان کفار سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ جانے لگتے ہیں تو اپنے ساتھی کہتے ہیں حضرت آپ کے کپڑے پیوند سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے جگہ جگہ سے چاک ہیں، ہمارے لیے یہ ذلت کا مقام ہوگا، ہمارا بادشاہ ایسے جائے، ہم نے آپ کے لیے بادشاہوں والا ایک لباس سلوایا ہے، آپ یہ لباس پہنیے اور پہن کر جا کے مذاکرات کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس لباس کو ایک نظر دیکھتے ہیں، وہ شخص جس کے لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے یا اللہ اسلام کو اس شخص کے ذریعے سے عزت عطا فرما، وہ شخص کہہ رہا ہے میری عزت لباس میں نہیں ہے، میری عزت اسلام میں ہے، میری عزت اسلام میں ہے، اللہ نے مجھے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے۔ میرا سب سے بہترین تعارف ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا غلام ہوں۔ دنیا والوں کی غلامی ذلت ہے، اللہ کی غلامی سے بڑی عزت و سعادت کوئی نہیں۔ میرا سب سے بہترین تعارف ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس تعارف پر ہمیں جہاں فخر ہونا چاہیے وہاں ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس ایمان پر جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں میرا نام آنے پر، نیو یارک ٹائمز میں میری تصویر چھپنے پر میری عزت نہیں ہے۔ فلاں دنیا کی قوم ہماری تعریفیں کر رہی ہے، جی تم ان سے عزت طلب کرتے ہو؟ ایبتغون عندہم العزہ، ان سے عزت مانگتے ہو جن کی اپنی اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے، جو مبغوض ہیں، جو ذلت اور مسکنت کے حقدار ہیں اللہ کے نزدیک، تم ان سے عزت چاہتے ہو؟ کہاں سے ملے گی عزت؟ نیک نامی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ تم اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما دے گا۔ تم غلام بنو گے کسی کے، غلاموں کی عزت نہیں ہوا کرتی، مفتوحین کی عزت نہیں ہوتی، کشکول اٹھانے والوں کی عزت نہیں ہوتی۔ وہ جو 20 سال اسی اللہ پہ توکل کر کے جنگ لڑتے ہیں، عزت ان کی ہے۔ وہ سر اٹھا کر اپنے اسی لباس میں، اسی انداز میں، اسی آؤٹ فٹ میں وہ سب کے سامنے جاتے ہیں، اور آج اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ انہیں اپنے سر کے اماموں پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، انہیں اپنی اونچی ٹخنے والی شلواروں کے اوپر کوئی پشیمانی نہیں ہے، انہیں اپنی لمبی داڑھیوں پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ وہ فاتح ہیں،
اور عزت بہرحال فاتحین کی ہوتی ہے، تہذیب فاتحین کی فالو کی جاتی ہے، مفتوحین کی نہیں ہوتی، غلاموں کی نہیں ہوتی۔ غلام اپنے آقاؤں کی تہذیب لینے کے پابند ہیں۔ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، یقیناً اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب تم اللہ کی آیات کے بارے میں سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بها، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے شعائر کا مذاق اڑانے والے، فلا تقعدوا معهم، تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو، تمہاری دوستیاں اور محبتیں نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے۔ ایک اہل ایمان میں، ایک مومن کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی بات کا مذاق اڑایا جائے، اٹھ جائے وہاں سے، کچھ نہیں کر سکتا، شٹ اپ کال نہیں دے سکتا، کسی کی زبان نہیں روک سکتا، تو کم از کم احتجاجاً وہاں سے اٹھ کر جائے اور یہ ثابت کرے کہ میں تمہاری باتوں سے متفق نہیں ہوں۔ انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے نا تو تم بھی انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، منافقین تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو جائے، قالوا، تو کہتے ہیں، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کچھ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے بھی نکالو، ہم میدان میں نہیں جا سکتے تھے تو پیچھے بیٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کر رہے تھے، ہمارا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو، قالوا، تو کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا نہیں تھا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تمہارے درمیان روز قیامت فیصلہ فرمائیں گے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر غلبے کا کوئی راستہ نہیں دیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعہم، اللہ انہیں دھوکے کا جواب دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ ذرا منافقین کی جو نشانیاں آ رہی ہیں، ذرا ہمیں اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی نشانی ہم میں تو موجود نہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی کاہلی سے، بڑی سستی سے، بڑے مارے باندھے نماز کے لیے جاتے ہیں۔ یراؤن الناس، اور یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنے تقوی کا امیج قائم کرنے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے یہ لیکن بہت کم۔ مذبذبین بین ذالک، کون ہوگا منافق؟ سب سے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے، مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب کا شکار ہیں، گو مگو کا شکار ہیں اسلام اور کفر کے درمیان، گرے ایریاز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دیکھو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنایا کرو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف ایک کھلی دلیل دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تم ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔
الا الذین تابوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور انہیں اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ گئے، واخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، قریب اللہ مومنوں کو شاندار بدلہ عطا فرمائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ 5ویں پارے کی آخری آیت، اور ایسی آیت ہے کہ انسان اگر دل کی آنکھیں کھول کر اسے پڑھے اور سنے نا تو واقعتاً دل نرم ہو جاتا۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کو شوق نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے کہ اللہ کے بندے جہنم میں جلیں، وہ محبت کرتا ہے تم سے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تم سے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں نہیں جلا سکتی تو اللہ تمہیں آگ میں ڈال کے کیا کرے گا؟ جہنم اللہ کا عدل ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ، مغفرت پالو اللہ کی۔ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر کرو اور تم ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ بڑا قدردان ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے، وہ تمہارے ان تمام معاملات کو، تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ 6 پارے کا آغاز ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ برے کاموں کی جو تشہیر ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، برے کاموں کو، گناہوں کو پھیلایا نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ ہو گیا تو پھر اس گناہ پر گواہ بنائے جائیں، یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو مخفی رکھنے کی کوشش کرو، اس پر اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنے گناہوں پر گواہ نہ بنایا کرو، ان کی تشہیر نہ کیا کرو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپا لو، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم کسی پر ایمان لائیں گے اور کسی کا انکار کریں گے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان کا راستہ اختیار کر لیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ ہیں جو پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں شک نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان کے مابین کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کیا۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کے اجر عطا فرما دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔